میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری سورت اور بڑی ہی مشہور سورہ اخلاص، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. لہٰذا آج جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ چند باتیں ہم اور آپ دیکھیں گے کرسمس کے تعلق سے کہ عیسائیت میں کرسمس کا کیا وجود، کیا اس کا مقام ہے. ہم سے پہلے ہم کو اور آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور آج کرسمس ہے، تو بہت سا ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو میری کرسمس جو ہے یہ وش کر رہے ہیں. اس کی کیا سنگینی ہے؟ کیا یہ وش کرنا جائز ہے اسلام کی نظر میں؟ یہ ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کرسچینٹی میں کرسمس کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. صحیح حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ انہی میں سے. لہٰذا مجھ کو اور آپ کو کسی بھی قوم کی نقالی نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قوم کی اپنی عیدیں ہوتی ہیں، ان کی تہوار ہوتے ہیں ہر قوم کی. ہماری بھی یعنی امت مسلمہ کی بھی 2 عیدیں ہیں جس کو ہم عیدین کہتے ہیں، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو کہ جس کو ہم عام زبان میں بقرعید کہتے ہیں. ہماری 2 عیدیں. لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام، کہ جب انسان دوسرے قوم کی چیزوں کو ظاہری طور پر اپناتا ہے، کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام؟ جب انسان دوسرے قوم کی چیزوں کو ظاہری طور پر اپناتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے باطنی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظاہری طور پر چیزوں کو اپنانے سے اس کے دل پر اس عمل کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کوٹ کر کے کہتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. تو زنگ کا کیسے لگا ہے؟ برے اعمال کی وجہ سے. لہذا دوسرے قوم کی نقالی کرنے سے ہمارے دل پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ظاہری تو ہم بدلتے ہی جاتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم باطنی طور پر بھی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو آج کل کالج میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، ان کا بہت سارا سوال یہ آتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی، یہ جو مولانا لوگ ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ ہر چیز کو حرام 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 کہتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں ارے بھائی ہمارا کرسچن کلیگ ہے، اگر اس کو ہم نے وش کر دیا تو اس میں کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ جس طریقے سے وہ ہم کو وش کرتے ہیں ہم بھی ان کو وش کرتے ہیں. ایسے کئی سوالات آ رہے ہیں. کیا ہر چیز کو اسلام حرام کرتا ہے؟ کیا اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ دیکھیے عجیب بات ہے نہیں؟ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے کتنے سارے میسیجز آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتلائیے بتلائیے کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر ہم اور آپ غور کریں گے ذرا سا بھی تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی والدہ کو، آپ کی امی کو ایک آدمی آتا ہے اور وہ برے الفاظ سے ان کو مخاطب کرتا ہے، گندی گندی گالیاں ان کو دیتا ہے بلا وجہ، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی امی کے ساتھ ہیں یا بالفرض ساتھ نہیں ہے، آپ کی امی گھر پہ ہے، آپ باہر ہیں، اور کوئی آدمی آتا ہے آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بولیں گے بھائی صاحب، پیار سے بولیں گے کیا بھائی صاحب آپ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں میں دوں گا. کیوں؟ میرے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے، بولنے کا اختیار ہے. آپ بولے گا فریڈم آف اسپیچ ہے لیکن آپ گالی نہیں دے سکتے میری ماں کو. وہ گندے گندے الزامات لگا رہا ہے، آپ کے ماں کے کیریکٹر پہ الزام لگا رہا ہے. ذرا سوچئے، آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ اس کا منہ توڑ دیں گے. سمجھانے کے بعد نہیں مانا، آپ اس کا منہ توڑ دیں گے. کیوں بھائی؟ میری ماں کو گالی دیتا ہے. کسی کی بھی ماں کو کوئی برا بھلا کہے گا اس کو برا لگے گا. دیکھیے اپنی والدہ کے تعلق سے ہم اتنے محتاط ہیں، ہونا بھی چاہیے الحمدللہ. لیکن جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور جس اللہ نے ہماری والدہ کو بنایا ہے اس کے تعلق سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
جب ہم یہ کہتے ہیں, کوئی آدمی ہم کو کہتا ہے میری کرسمس, اس کے معنی یہ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کو جنا. دیکھیے 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنا. اب آپ سوچئے ذرا کہ اولاد کیسے ہوتی ہے. اولاد جب ایک مرد اور عورت ملتے ہیں تب ایک بچہ ہوتا ہے. دیکھیے بات کتنی دور جا رہی ہے, سوچئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام. ان عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت بائبل میں لکھا ہے مریم علیہ السلام کے ساتھ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو. انا للہ. سوچئے یہ کتنی بری بات ہے. یہ کوئی امی کو گالی دے آپ فوراً بھڑک جاتے ہیں, لیکن کوئی رب کو گالی دے رہا آپ کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کیا آپ کا ایمان مردہ ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے نہیں ہم اس کی فیلنگز کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے. تو جب آپ کی ماں کو کوئی گالی دے رہا تھا تب بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نہیں گالی دینے دو, ہم اس کی فیلنگز کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میرا دوست ہے یا میرا کلیگ ہے یا میرے محلے والا ہے, اس وقت فیلنگز کی بات نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں اسی بات کو فرماتے ہیں, سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک آپ پڑھیں گے, 88 to 92. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ عیسائیوں نے, کہ رحمان نے نعوذ باللہ بیٹا جنا, اللہ نے بیٹا اختیار کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ تو بہت ہی بری اور بھاری بات لے کر کے چلے آئے ہیں. اللہ کہہ رہی ہے بہت بری بات ہے. کب؟ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کو گالی دینا ہے. میری ماں کو کوئی گالی دے مجھے برداشت نہیں, اللہ کو کوئی گالی دے یا ہم خود میری قسمت وش کر کے گالی دیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اللہ نے کہا ایسا آدمی گالی دیتا اللہ کو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اتنی بری بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اگر اس کو سن کر آسمان کے پاس اگر طاقت ہوتا, اللہ تعالیٰ فرماتے آسمان پھٹ پڑتا. اللہ اکبر, کتنا بڑا آسمان, کتنا بڑا ہے آسمان. اتنا بڑا آسمان جو بغیر کھمبوں کی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ آسمان پھٹ پڑتا. وتنشق الارض, زمین کھل پڑتی. وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کتنا وشال سخت پہاڑ ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ پہاڑ زمین کے جتنا اوپر ہوتا ہے اس کے کئی زیادہ زمین کے نیچے ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ روم وغیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا سورہ رعد میں کہ ہم نے پہاڑ کو ٹینٹ کے جیسا گاڑ دیا ہے تاکہ وہ زمین کو ہلنے نہیں دیتا ہے. ٹینٹ پیکس کے جیسا, میخے کے جیسا. یعنی جتنا پہاڑ زمین کے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ اتنا شکتیشالی وشال پہاڑ, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اس کو طاقت ہوتی یہ سن کر تو یہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا. اللہ اکبر. اللہ کی شان کو یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو اختیار کرے. اللہ کی شان کو یہ لائق نہیں. یعنی لیکن ہم کو کچھ نہیں ہوتا, ہم کو دوسرے کے فیلنگز کی پڑی ہے. اچھا مجھے ایک بات ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہمارا کوئی نان مسلم دوست ہے اور وہ ویجیٹیرین ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو وہ بقرعید کے موقع پر وش نہیں کرتا ہے, یا آپ نے اس کو بقرعید کے موقع پر جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں جس وقت آپ اس کو بلاتے ہیں وہ نہیں آتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کی فیلنگز کو تکلیف ہوئی؟ نہیں, آپ کے اس کے ایموشنز کو فیلنگز کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ نان مسلم ہے, وہ ویجیٹیرین ہے, اگر وہ ہمیں وش نہیں کرتا ہے یا وہ ہمارے ذبیحہ کے وقت نہیں آتا ہے, نو پرابلم, ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے.
کیونکہ ہم کو اس کے فیلنگز کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ویسے ہی اگر ہم کسی کو وش بیک نہیں کرتے ہیں تو وش کرنا نہیں چاہیے. اور کوئی کرے تو وش بیک اگر نہیں کرتے ہیں تو بھی کسی کو کوئی یہ کہے کہ ہماری فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہے، نہیں، آپ کو میری فیلنگز کی بھی قدر کرنی چاہیے نا. یہ ہمارے اسلام میں منع ہے. یہ اللہ کو گالی دینا ہے. لیکن یہ کیا بات ہو گئی؟ نہیں، آپ بہت سخت ہیں، آپ بہت کٹر پنتھی ہیں. ارے آپ جب وہ کام کرے تو ٹھیک، ہم جب کرے تو غلط. یہ تو غلط بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، نعوذ باللہ. آپ سوچیں کتنی بھاری بات ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے. اب بعض نوجوان کا یہ سوال، حرام کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا لوگ حرام کر دے رہے. ایک لڑکا کہہ رہا ہے مولانا صاحب لوگ جینے نہیں دیتے، نو انٹرٹینمنٹ، یہ مت کرو وہ مت کرو، کرسمس پارٹی میں مت جاؤ. واہ! مولانا صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے دین میں کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کرتا چیز کو حرام کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی حرام کرتا چیز کو حلال کر دے. اور مولانا صاحب کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کرتا چیز کو حرام کر دے. دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آئے اور آپ نے کہا، مفہوم میں مختصر میں بتا رہا ہوں، آپ نے کہا میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا. شہد کو اپنے پر حرام کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی ابتدائی آیتوں کو نازل کیا اور کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ حرام کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں. سب صحیح ہے، لیکن آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے دین میں اللہ نے جس دین کو بھیجا ہے، آپ نبی ہیں، آپ پر شریعت نازل ہوئی ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے نبی آپ اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام کر دیں. اللہ اکبر. پھر کوئی مولانا صاحب کی کیسی جرات ہو جائے گی بھائی؟ مولانا صاحب تو وہ بات بتا رہے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے، یا جو ہمارے نبی نے کہا یہ چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ قیامت کی صبح تک ہوگا. تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر اور کرسٹل ہے. آپ کسی کو بھی وش نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کو گالی دینا ہے. کوئی آپ کو وش کرتا ہے آپ اس کو بھی ریپلائی بیک نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کو گالی دینا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ سورہ عمران کی آیت نمبر 110 آپ نے پڑھا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا تم سب سے بہترین امت ہو؟ اللہ نے کہا ہے مسلمانوں تم سب سے بہترین لوگ ہو. کیوں؟ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. خیر کی طرف اس کو بلائیے اور تھوڑا سا علم حاصل کریے. آپ جانتے ہیں جو پہلے زمانے کے یہودی ہوتے تھے، جیوز، جو آرتھوڈاکس جیو ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے ماننے والے یعنی یہودیوں کو کہتے تھے کہ 25 دسمبر کو آپ کو کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے. یہ کہ یہ لوگ تورات کو ماننے والے، 25 دسمبر کو آپ کو کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے. عیسائیت کے اکارڈنگ، عیسائیت کے انوسار، کرسچینٹی کے انوسار، یہ جو فیسٹیول ہے یہ آیا کب؟ اس کو انٹروڈیوس کرنے والے ایک آدمی تھے، ایک شخص تھے جن کا نام تھا پوپ جولیس ون. نام یاد رکھیے گا، پوپ جولیس ون اس کو انٹروڈیوس کرنے والے تھے. اور یہ چیز کرسچینٹی میں کب داخل ہوئی؟ دراصل یہ کرسچینٹی کا 25 دسمبر کرسچینٹی کا حصہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے جو رومنز تھے، جو روم کے لوگ تھے، جو پیگن رومز تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے یہاں ایک تہوار سیلیبریٹ کرتے تھے جس کو کہتے تھے سیٹرنینیا. وہ تہوار میں وہ کرتے کیا تھے؟ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، وغیرہ وغیرہ کی پوجا کرتے تھے. یہ جو رومن لوگ تھے، پیگن رومنز، جب یہ لوگ عیسائیت سے متاثر ہو کر کے عیسائیت میں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اس وقت کے جو پوپ تھے، جو پادری تھے عیسائیوں کے، انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کو کرسچینٹی میں رہنے کے لیے اور ان جیسے کئی لوگوں کو عیسائیت میں لانے کے لیے ہمیں ان کے اس کلچر کو یعنی 25 دسمبر کو اپنا لینا چاہیے. اور وہ کہتے تھے سن آف گاڈ. کون سا سن؟ SUN، سورج. ہم کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سن آف گاڈ SON. دیکھیے سننے میں دونوں سیم ہے، سن آف گاڈ
मतलब वो सन रोमन पेगन्स क्या कहते थे? SUN. ईसाइयों ने क्या कहा? सुनने में सेम लग रहा है लेकिन इंटेंशन क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाना, सन ऑफ गॉड, SON, सन ऑफ गॉड. और इस तरीके से ये ईसाइयत में शामिल हो गया और पूरी की पूरी ईसाइयत, पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी दो भागों में तकसीम है. उनमें दो बड़े ग्रुप्स हैं. एक जिसको हम कहते हैं कैथोलिक, दूसरा जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स. ठीक है. कैथोलिक जो है ये बाइबल में 66 बुक्स को मानते हैं. वो कहते हैं पूरी बाइबल में 66 किताबें, 66 बुक्स हैं. जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो कहते हैं कि 73 किताबें हैं. नहीं, कैथोलिक कहते हैं 73 है, प्रोटेस्टेंट कहते हैं 66 या 67 है. ठीक है. आप किसी भी मुसलमान से उठा के पूछिए तो कुरान मजीद में कितनी सूरत है, वो कहेगा 114. कितने पारे हैं? कोई किसी को आपने सुना है कहते हुए कि 31 पारा है? किसी को भी सुना है आपने कहते हुए कि कुरान में 31 पारा है? हाँ भाई सुना है मैंने. 31 नहीं, एक साहब ने कहा कुरान में 40 पारा है. किसने कहा? जो मुहर्रम के महीने में आप देखते हैं काले काले कपड़ा पहन के या हुसैन का नारा लगाते हैं ना बेचारे. काला चेहरा, काला दिल, काला लिबास, सब कुछ काला, काले अमाल. हाँ, वो लोग कहते हैं कुरान में 40 पारे हैं. अच्छा, तो 10 पारा कहा गया? वो जो 12वें इमाम है वो इराक के गार में लेकर के उसको छुपे हैं, वो आखिरी जमाने में निकलेंगे, जिसको ये मेहंदी कहते हैं. उन्होंने कहा 40 पारा है. उसको छोड़ करके अल्हम्दुलिल्लाह जितने सुन्नी मुसलमान हैं किसी भी मकतब में फिरते होंगे सारे के सारे क्या कहते हैं? कुरान में 30 ही पारे हैं, 114 सूरतें हैं. लेकिन ईसाइयत में दो बड़े ग्रुप, एक कहता है कि नहीं 66 किताबें हैं, एक कहता है नहीं 73 बुक्स. अल्लाहु अकबर. उनमें इतना बड़ा इख्तिलाफ है. कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया जो कि रोमन कैथोलिक चर्च, कोई मौलाना साहब नहीं इजाद किए भाई सब ये. हाँ, कोई इस्लाम के मौलाना साहब इस बात को नहीं कह रहे, कोई आलिम साहब नहीं कह रहे. आलिम साहब इसको हराम नहीं बता रहे. कौन हराम बता रहा? मैं आपको बता रहा हूं. कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे 1911 एडिशन, यानी 1911 का एडिशन पढ़ेंगे, आज से 109 साल का पहले का एडिशन. उसमें लिखा हुआ है, वो ईसाई लिखते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च ने इसको प्रोड्यूस किया था. वो लिखते हैं कि 25 दिसंबर जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थ डेट है ही नहीं, और 25 दिसंबर क्रिसमस जो है ये ईसाइयत का पार्ट था ही नहीं, ये तो बल्कि पेगन रोमन्स का पार्ट था जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया. ये कौन कह रहा है? ये तो ईसाई कह रहे हैं. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आप पढ़ेंगे, 1946 के एडिशन आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि क्रिसमस was not an original part of the Christianity, rather it was the part of the pre-Christians. मतलब 1946 के एडिशन कहती है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की कि क्रिसमस जो था ये ईसाइयत का पार्ट नहीं था, ये पहले के ईसाइयों का पार्ट नहीं था, पहले के ईसाई इसको मनाते भी नहीं थे. ये कौन कह रहा है? मौलाना साहब नहीं कह रहे, ये पोप साहब कह रहे हैं, ये उनके फादर और पास्टर कह रहे हैं पहले जमाने के, कि ईसाइयत का पार्ट ही नहीं था क्रिश्चियनिटी, ये तो रोमन पेगन फेस्ट, ये तो रोम का पार्ट था. उन्होंने लेकर के यहां पर आए हैं और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया. जिस तरीके से हमारे यहां ईद मिलादुन नबी अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, ये बाद में आ गया, अबू सईद कुकबुरी ने इसको इजाद किया. वैसे ही ईसाइयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 25 दिसंबर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, हजरत ईसा के सहाबा ने कुछ भी नहीं बोला. अल्लाहु अकबर. अब पहले जमाने के जो ईसाई होते थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला. जिस तरीके से ईद मिलादुन नबी का कॉन्सेप्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद कई सालों के बाद आया, उसी तरीके से ईसाइयत में भी क्रिसमस मनाने का जो रिवाज था ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद. कौन सा जाने के बाद? ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए? नहीं, नो, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है. कुरान कहता है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में और 158 में, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह. वो लोग कहते, कौन? ईसाई. क्या कहते हैं? यहूदी क्या कहते हैं? हमने ईसा को मार दिया. ठीक, इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम वमा कतलुहु वमा सलबुहु. अल्लाह ताला फरमाते ना ही इन्होंने इनको मारा, ना ही इन्होंने सूली पर लटकाया. वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ये तो उनको देखने में लगा था, शायद ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल था कोई, अल्लाह ने तो उनको ऊपर उठा लिया था. अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया
اور جو لوگ اس بات پر ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں. وما قتلوہ یقینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا. عیسیٰ علیہ السلام کراس پر کروسیفائی نہیں کیے گئے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے آسمانوں پر. یعنی حضرت عیسیٰ زندہ ہے، آسمانوں پر ہے. آخری وقت میں جب امام مہدی آ جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، اس کے 400 سال کے بعد عیسائیت میں کرسمس کا فیسٹیول آ گیا. یہ تو عیسائی کہہ رہے ہیں آج کے اس وقت کے کیتھولک انسائکلوپیڈیا آپ اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرسمس کا تہوار لگ بھگ 325 یا 350 کرسچن ایرا میں آئی. یعنی اراؤنڈ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمانوں پر جانے کے بعد 400 سال کے بعد آیا، جیسے ہمارے یہاں عید میلاد النبی آ گئی تھی. یعنی عیسائیت بھی اس کے قائل، عیسائیت بھی اس کے قائل نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں بولے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بولے، نہ سیلیبریٹ کیے. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 400 سال بعد آیا. اور چوتھی بات جانتے ہیں، پورے بائبل کو آپ پڑھ جائیے گا، لفظ کرسمس بائبل میں ہے ہی نہیں. پورا بائبل آپ پڑھ جائیے، لفظ کرسمس بائبل میں ہے ہی نہیں. جس طریقے سے قرآن حدیث آپ پڑھیں گے، ہاں صرف 2 عید کا ذکر ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور جمعہ کو دن کو بھی ہم عید کہتے ہیں. اس کے علاوہ عید میلاد کا کوئی ذکر قرآن حدیث میں ہے نہیں ہے. یہ بات کے کچھ لوگ لے آئے ہیں، یہ بدعت ہے اسلام میں. اس طریقے سے کرسچینٹی میں بھی یہ بدعت ہے، بات کے لوگ لے آئے. کون لوگ لائے؟ بعض لوگ عیسائیت کو، رومن لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اسلام میں، عیسائیت میں یہ لوگ لے کر کے چلے آئے. انگلینڈ سے ایک بہت بڑی پیپر شائع ہوتی ہے، اس کا نام ہے دا ٹیلی گراف. بہت بڑی پیپر انگلینڈ کی. اس میں ایک خبر چھپی کہ پوپ کہتے ہیں، مولانا صاحب نہیں کہتے، ہاں پلیز مولانا صاحب نہیں کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے مولانا کیا کہتے ہیں. نہیں مولانا بولنا کیا ہوگا، ان کے پوپ اور پادری کیا کہتے ہیں. ان کے پوپ کہتے ہیں، ٹیلی گراف میں چھپا یوکے کے پیپر میں، کہ کرسمس جو ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے جس کو مناتے 25 دسمبر کو، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر سے کئی مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے. یعنی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. اور ہمارے ہندوستان کی ایک ون آف دا لیڈنگ نیوز پیپر ہے انگلش میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹائمز آف انڈیا. سب کو جانتا ہوگا ٹائمز آف انڈیا. ٹائمز آف انڈیا آپ اٹھائیے گا، 9 دسمبر 2008، ڈیٹ یاد رکھ لیجئے. اور میرے پاس کٹنگ بھی الحمدللہ اس پیپر کا، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، الحمدللہ کوئی بھی کرسچن بھی دیکھ سکتا ہے. میں نے دکھایا بھی الحمدللہ بہت لوگوں کو. 9 دسمبر 2008 ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ، پیج نمبر 12، منگل کا دن ہے. رپورٹ شائع ہوتی ہے کہ پوپ بینڈکٹ 16 عیسائیت کے، وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ اکبر، یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. ڈیکن کرونیکل جو حیدرآباد سے نیوز پیپر شائع ہوتی ہے، 9 دسمبر 2008 کی ڈیکن کرونیکل کو اٹھائیے، نہیں اٹھا سکتے گوگل پہ سرچ کریے، پیج نمبر 12، منگل کا دن ہے. وہ کہتے ہیں، وہ رپورٹ وہ پیپر شائع کرتی ہے رپورٹ کی، پوپ بینڈکٹ 16 کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کے اکارڈنگ، ان کے پوپ کے اکارڈنگ، ان کے فادر کے اکارڈنگ، ان کے پادریوں کے اکارڈنگ، جب عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، تو پھر عیسائیت کس بات کا 25 دسمبر منا رہی ہے؟ بلکہ وہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف لیوک، ان کی کتاب ہے گوسپل آف لیوک، ٹھیک ہے، آپ اگر پڑھیں گے اس کو تو اس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جو بیتھلہم شہر ہے وہاں پر وہ پیدا ہوئے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جو چرواہے تھے وہ اپنی کھسیوں کو، اپنے گوٹس کو گھاس کھلا رہے تھے. آپ ابھی جائیے فلسطین، یا نیٹ سے پتا کر سکتے ہیں، آپ فلسطین جائیے، آپ بیتھلہم شہر میں دسمبر کے مہینے میں فلسطین میں مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، مائنس میں. پوری کی پوری بیتھلہم شہر برف سے ڈھکی ہوئی تھی. جب پورا گراس برف سے ڈھکا ہوا ہے تو کھسی کیا کھائے گا؟ برف کھائے گا. تو بائبل کے انوسار یہ کب ہوگا؟ یہ گرمی میں کی بات ہے. گرمی میں وہاں پر جون جولائی کے موسم میں گھاس رہتی ہے اور جانور جو ہے گھاس کو چرتے ہیں. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کو پریگنینسی کا درد اٹھا تھا
تو ان کو بھوک لگی تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سورہ مریم فرماتے ہیں کہ جا کر کے کھجور کے درخت کو ہلاؤ. جب حضرت مریم نے کھجور کے درخت کو ہلایا تو کھجور گر گئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کھجور کب ہوتا ہے؟ گرمی کے مہینے میں ہوتا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائیت کہہ رہی ہے. تو اسلام میں حرام، عیسائیت میں بھی حرام. کہاں سے آیا آپ سمجھ گئے؟ یہ رومنس لوگوں کا فیسٹیول تو جو ادھر آ گیا ہے. اب جو منا رہا ہے وہ اپنا سمجھے. اچھا، ایک اور چیز کرسمس میں ہوتی ہے، وہ جانتے کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں سینٹا کلوز. دیکھا آپ نے؟ ہاں، ہمارے یہاں بہت سارے جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ لوگ لال لال کپڑا پہناتے ہیں اور وائٹ داڑھی. سینٹا کلوز کو سے دکھایا گیا ہے پورا ریڈ کپڑا، وائٹ داڑھی، لال ٹوپی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے گفٹس لاتے ہیں. کلکتہ آپ کبھی جائیے گا، کولکتہ، وہاں پر اے جی سی بوس روڈ میں ایک اسکول ہے، مشنری اسکول ہے کلکتہ میں. آج بھی آپ جائیے دیکھیے، بہت بڑا اسکول ہے، اے جی سی بوس روڈ کارنر پر. وہ لوگ اسمبلی میں اپنے بچوں کو کیا سکھاتے پتا آپ کو؟ سب مذہب کے بچے ہوتے ہیں. جب اسمبلی ہوتی ہے تو وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا بھگوان سے ٹافی مانگو. سارے بچے کہتے ہیں، تو بچے ہیں وہ، بھگوان ہمیں ٹافی دیجیے. ٹافی نہیں ملتا ہے. آنکھ بند کر کے مانگو، اب آنکھ کھولو. سارے بچے آنکھ کھولتے ہیں، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. چلیے اب انسٹرکٹر کہتا ہے چلیے سارے بچے پھر آنکھ بند کریے، اور آنکھ بند کر کے آپ کس سے مانگیے؟ اللہ سے مانگیے، اللہ ٹافی دو. سارے بچے آنکھ بند کر کے کہتے ہیں یا اللہ ٹافی دو. سب بچے، کرسچن، ہندو، سکھ، مسلمان، سب. اب آنکھ کھولیے بچوں. آنکھ نہیں کھلتا، آنکھ کھلتا ہے. ٹافی ملا؟ نو. چلیے اب سارے بچے آنکھ بند کریے. اب کہیے جیزس دا گاڈ، نعوذ باللہ، ہمیں ٹافی دیجیے. سارے بچے آنکھ بند کر کے کہتے ہیں جیزس دا گاڈ، نعوذ باللہ، ہمیں ٹافی دیجیے. آنکھ جیسی وہ کھولتے ہیں بچے، ان کے سامنے ٹافی ہوتا ہے. اللہ اکبر. چیلنج ہے دم، جا کے دیکھ لیجئے جی. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ برین واشنگ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ دیکھو بھگوان سے مانگا نہیں دیا، اللہ سے مانگا نہیں دیا، دیتا کون؟ سارے بچے کہتے ہیں جیزس کرائسٹ دا گاڈ، نعوذ باللہ. حقیقی گاڈ کون؟ جیزس کرائسٹ. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ، اتنے بڑے پیمانے پہ وہ کام کرتے ہیں. ہم تو کچھ بھی کام نہیں کرتے، اللہ کی قسم. شرما جائیے گا اگر آپ عیسائیت کے کام کو دیکھیے گا تو. ان کے کام کو صرف دیکھیے گا تو. کنگ فہد یونیورسٹی جو مدینہ میں، سعودی عرب میں جو ہے، وہ دنیا میں لگ بھگ 1 کروڑ قرآن پروڈیوس کرتی ہے. الحمدللہ 1 کروڑ یا اس سے زائد، ماشاءاللہ 1 کروڑ. آپ جانتے ہیں پوری عیسائیت مل کر کے 1 مہینے میں اتنا بائبل چھاپ دیتی ہے. پورے سال میں پوری مسلم امہ مل کر کے جتنا قرآن چھاپتی ہے نا اور ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، پوری عیسائیت مل کر کے 1 مہینے میں اس سے زیادہ مٹیریل پاس کر کے مسلمانوں کو تقسیم کرتی ہے. اللہ کس سوچ میں آپ پڑے ہیں؟ پوری دنیا بہت آگے نکل گئی. ہم لوگ صرف اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ کھینچ رہے. بس مسلمانوں کا ایک ہی کام ہے، انہیں آگے بڑھنا ہے، ٹانگ کھینچو. ارے وہ مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. غیبت، چغلی، اسے میں پوری قوم لگی ہے، پوری قوم اسی میں لگی ہے. انہیں ایسا، وہ ایسا، میں سب سے اچھا. اللہ اکبر. پوری عیسائیت اتنا کام کر رہی ہے، پوری عیسائیت مل کر کے. ہم کو شرم آنی چاہیے، لیکن ہم کو شرم کہاں سے؟ ہم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ اکبر. ٹائمز آف انڈیا میں رپورٹ آیا کہ بچوں کو سینٹا کلوز کے بارے میں جھوٹ کے تعلق سے بتلانا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کے سائیکالوجی پہ اثر پڑتی ہے. یہ سینٹا کلوز بائبل میں کہیں پر بھی نہیں ہے، جو ان کی دھارمک کتاب ہے. یہ جھوٹ بنایا گیا ہے لوگوں کو لبھانے کے لیے اپنے دین میں. یہ کیسا دین ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے؟ یہ 1948 میں غالباً امریکہ میں کوکو کولا کا ایڈ ہوا، جو کوکو کولا سافٹ ڈرنک ہم اور آپ پیتے ہیں. اس میں سینٹ نکولس نام کا ایک آدمی تھا جو اس طریقے کے حلیہ اختیار کر کے اس ایڈ میں آیا، اور عیسائیوں نے اس سینٹ نکولس کو سینٹا کلوز بنا دیا. آج کرسمس ٹری سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے بھائیو، بائبل کیا پڑھیں گے؟ بک آف جرمایا پڑھیے گا، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 2 سے 8 میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں کو ٹریز کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہیے. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈیکوریٹ دا ٹریز.
لیکن کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں. ہم 2,000 کا کیک لے کر کے جاتے ہیں ان کی آویش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یعنی 2,000 روپیہ لے کر کے ہم جا رہے ہیں خوشی خوشی یہ کہنے کے لیے یہ لو اللہ نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ, پکڑو اللہ تعالیٰ کو گالی دو. اللہ. آج ہمارے مسلمان فیملیز کے بچے, ماں باپ بچوں کو سینٹا کلوز بنا کر کے اسکول بھی بھیجتے ہیں. بہت فخر سے. کوئی کسی کو اور کچھ بنا کے بھیج رہا ہے, کوئی کسی کو اور کچھ بنا کے بھیج رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اللہ, اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ جس نے کھلم کھلا یہ مان لیا ہے کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ. اللہ, یہ کیسی بات ہے؟ سینٹا کلوز بنا کے ہم بھیجے, کرسمس ٹری سجا کے ہم بھیجے اپنے بچوں کو, سینٹا کلوز بنا کر کے ہم اپنے بچوں کو بھیجے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں, آدم کا بیٹا کہتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, نبی فرماتے ہیں آدم کا بیٹا جس کو میں نے بنایا ہے, جو میرے رحم و کرم پر پل بڑھ رہا ہے, یہ مجھے گالی دیتا ہے جبکہ اس کے لائق نہیں ہے. آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے. نبی کہتے ہیں او میرے صحابہ, جانتے ہو اللہ نے کہا کہ اللہ کو گالی دینا کیسا ہے؟ صحابہ نے پوچھا نبی کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں, ہم اپنے نان مسلم دوست کو اس کا دل نہیں توڑ سکتے. کوئی آپ کی امی کو گالی دے گا تو اس کا دل توڑیے گا نا. دل توڑنے کی بات نہیں ہے, یا حق بتانے کی بات ہے. ایک بہت مشہور عالم تھے پہلے زمانے میں, امام بقالی نام کے یا بقلانی نام کے. تو ایک بہت بڑا عیسائی بادشاہ تھا, اس کو پتا چلا کہ فلانا امام ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے, بہت تقوی بہت علم والے ہیں, ان کا بلا کر کے ٹیسٹ لیا جائے. تو اس نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا, بلا کر کے مجلس میں اس نے کیا کہا, اس نے بلایا ان کو کھڑا کیا. دیکھیں علم بولتا ہے, ہاں الحمدللہ. اپنے بچوں کو ایسا بنائیے. بلا کے کھڑا کیا. اس نے کہا کیا تمہارے نبی نے جنگوں میں شرکت کی ہے؟ تو سالم صاحب نے کہا جنگ میں شرکت کی ہے. جیتے یا ہارے؟ کہا کہ جیتے بھی ہارے بھی. تو اس عیسائی پادری نے, عیسائی بادشاہ نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو جنگ ہار جائے اس کو ہم نبی نہیں مانتے. اللہ اکبر. لیکن یہ عالم تھے, علم والے آدمی تھے الحمدللہ. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کیا آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. تو وہ کہتے ہیں وہ کیسا نبی ہے جو سولی پہ مر گیا؟ اللہ اکبر. وہ کیسا نبی ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ, تمہارے یہاں حضرت عائشہ پہ لوگوں نے الزام لگایا, تم کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. کیا حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا؟ نعوذ باللہ. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ, تمہاری عیسائیت کے مطابق حضرت مریم پر الزام لگایا گیا, بہتان لگایا گیا. قرآن بھی کہتا ہے جب حضرت مریم عیسیٰ کو گود میں لے کے آئیں, لوگوں نے کہا مریم تجھے بچہ کیسا ہو گیا؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے. ہائے ہائے. عالم صاحب نے کہا سن لے, جو الزام حضرت مریم پہ لگا تھا وہی الزام حضرت عائشہ پہ لگا تھا. تو کیا کہتا ہے, کیا حضرت مریم ایسی تھی؟ وہ بولا نہیں, اما عائشہ بھی ایسی نہیں تھی. اللہ اکبر. وہ تو ثابت بھی ہو گیا تھا. پھر یہ پلٹا کے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتا آپ کے بچے کیسے ہیں؟ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم پاکیزہ لوگ ہیں. کیوں؟ ان کے عیسائی یہاں جو لوگ ہیں وہ لوگ بچہ پیدا نہیں کرتے نا, شادی نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب دوسروں کا کام ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ پاکیزہ لوگ ہیں, شادی بیاہ بچہ اولاد نہیں کرتے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا رے تو بچہ اختیار نہیں کر کے, بچہ پیدا نہیں کر کے تو پاکیزہ بنتا ہے؟ ارے وہ اللہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, تم اس کے تعلق سے کہتے ہو کہ اس نے اولاد اختیار کی. اللہ اکبر. پورے مجلس میں وہ آدمی ذلیل اور شرمسار ہو گیا اور لوگ ہنس بش دیکھتے رہ گئے. یہ ہوتا علم, یہ ہوتا علم. کاش ہم بھی اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتے. اللہ اکبر. کاش ہم بھی ان کو تک یہ بات پہنچاتے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ پوری چیز جو 25 دسمبر کے نام پہ آج چل رہا ہے, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, اور ہم نے آپ نے جیسے دیکھا اس کا عیسائیت میں بھی کرسچینٹی میں بھی کوئی تصور نہیں ہے.
بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک معجزات ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ وہ جو آج کے بہت سارے ماڈرن ڈے کرسچن اس بات کو نہیں مانتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ کہتے ہیں نہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ ہوا. لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا, تو عیسیٰ کو تو ماں تھی. اللہ ہوا. اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, اللہ کے رسول ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, یہ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا, اس سے پرہیز کریے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہم نے باتیں سنی ہیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو اس شرک سے محفوظ رکھے. اور جو ہمارے بھائی, جو مسلمان بھائی پڑھے لکھے لوگ, اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں ڈاکٹرز, انجینئر ہیں, بڑے بڑے لوگ, پڑھے لکھے لوگ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس طریقے کے واہیات اور رفات میں شریک ہوتے ہیں, وش کرتے ہیں ایک دوسرے کو, پتہ نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.